آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کی قدرت کے دو بہت بڑے شاہکار دکھانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا سمندر جس میں کوئی انسان ڈوبتا نہیں، اور ایک ایسا سمندر جو تاروں کی طرح چمکتا ہے، جس کو اللہ نے مالدیپ کو نوازا ہے۔ مالدیپ کو قدرت نے بہت ساری ایسی حیرت انگیز چیزوں سے نوازا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے سنا ہوگا تارے زمین پر آ گئے، تو حقیقت میں تارے مالدیپ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ تو چلیے آج کی یہ حیرت انگیز ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اللہ کی قدرت چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مالدیپ عالمی معیار کی قدرت کے شاہکار، ناقابل یقین ساحل اور قدرت کے حیرت انگیز مناظر موجود ہیں۔ بحر ہند کے اس جزیرے پر تاروں کی طرح چمکتا ہوا پانی موجود ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں پایا جاتا۔ مالدیپ میں اس قدرتی رجحان کو ستاروں کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ مالدیپ کے اس حیرت انگیز سمندر میں روایتی مچھلیوں اور شارک مرجان کے علاوہ کئی ارب چھوٹے چھوٹے آرگنزم پائے جاتے ہیں جن کو ڈائنو فلیگلیٹس کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کے پانی کو چھوتے ہی یا پانی کی لہر کی حرکت کی وجہ سے نیلے رنگ کی روشنی چمکنے لگتی ہے۔ مالدیپ کے اس سمندر کے پانی کی اس صلاحیت کے پیچھے کئی عوامل کا عمل دخل ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم کردار بایو لومیننٹ پلانکٹن کی گروتھ کا ہے۔ ستاروں کے چمکنے کا نظارہ سب سے زیادہ واڈو آئس لینڈ پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ را اٹول کے مقام پر ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق حیرت انگیز مناظر موسم گرما کے آخر سے لے کر سال کے آخر تک زیادہ تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ جگہ واقعی ہی بہت کمال ہے اور اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل یا سمندر ہے۔ بحیرہ مردار ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے گرد بسنے والے سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہت زیادہ نمکین ہونے کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ اسے بحیرہ نمک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی نمکین ہے۔ اسلامی اعتبار سے قرآن مجید بار بار اپنے قاری کو پہلے گزر جانے والی قوموں کے حالات دیکھنے اور ان سے عبرت لینے کی نصیحت کرتا ہے۔ دنیا میں آج بھی وہ مقامات عبرت موجود ہیں جو گناہوں پر ڈٹے رہنے والی قوموں کا انجام یاد دلاتے ہیں۔ بحیرہ مردار بھی ایسا ہی ایک مقام ہے۔ جب اس کے کنارے بسنے والی بستیوں سدوم اور امورا نے گناہوں پر ڈٹائی سے ڈٹے رہنے کی حد کر دی تو بالآخر عذاب کے فرشتے آئے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے شاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ سورہ ہود میں ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ سوغر کی بستی ہجرت فرما گئے، جس کے دوران سدوم اور امورا پر شدید عذاب آ گیا جس نے انہیں مٹا کر راکھ کر دیا۔ آج بحیرہ مردار ایک ایسی جھیل ہے جو سطح سمندر سے 1000 فٹ پست ہے۔ اسی جھیل کے کنارے ان برباد قوموں کے آثار ملے ہیں۔
कुछ अरसा कबल ये साबित हुआ कि ये कुराए अर्ज का पस्त तरीन मुकाम है। आज भी इसके साइली निशेबी इलाकों में जो सदूम का मस्कन था 90% से जायद सल्फर या गंधक पर मुश्तमिल कंकर बिखरे पड़े हैं, जो इंतहाई आतिशगीर मादा है। हमारे घरों में आग जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली माचिस इसी सल्फर पर मुश्तमिल होती है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये कंकर किसी जियोथर्मल एक्टिविटी का नतीजा नहीं, क्योंकि जियोथर्मल एक्टिविटी से बनने वाले पत्थरों में सल्फर 40% से जायद नहीं होता। यहाँ जा बजा जली हुई चट्टाने और गार हैं जिन पर जलने के असरात वाज़िह हैं। आज भी इस इलाके पर वीरानी का राज है। नबातात और जानदार ना होने के बराबर हैं। दूर दूर तक जमीन पर राख और जलने के असरात वाज़िह हैं। करीबी पहाड़ियां मखदूश हालात में हैं। इस इलाके में मौजूद बहेरा मर्दार दुनिया में सबसे ज्यादा नमकीन पानी की झील है। इसमें कोई आबी जानवर नहीं पाए जाते, इसलिए कि ये जिंदगी के लिए इंतहाई नामौजू है। इस पानी को पीना मुमकिन नहीं। आबी पौधों में से सिर्फ कुछ अलजाई यहाँ पाए गए हैं। नमक की वजह से पानी इंतहाई भारी है कि चीजें इसकी सतह पर तैरती हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत से राज पोशीदा कर रखे हैं, जो वक्तन फवक्तन दुनिया के सामने जाहिर होते रहते हैं और दुनिया इनको देखकर हैरान हो जाती है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।